جس وقت امام حسین کے بیٹے علی اکبر میدان کربلا میں گئے تو بابا کا جملہ یاد آیا، بیٹا ذرا پلٹنا علی اکبر۔ جیسے ہی یہ یاد آیا سوچا ایک مرتبہ اور بابا سے ملتے ہیں، ایک مرتبہ اور بابا سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر علی اکبر واپس پلٹتے ہیں۔ امام حسین خیمے کے دروازے پر کھڑے تھے، بیٹے کو واپس آتے ہوئے دیکھا تو ایک عجیب سی خوشی ہوئی۔ امام علی اکبر آئے تو امام حسین نے کہا، بیٹے کیا بات ہے؟ علی اکبر نے کہا، بابا بہت پیاس لگی ہے، بہت پیاس لگی یار، 4 قدم کوئی دھوپ میں دوڑ لیتا ہے تو اسے کتنی پیاس لگتی ہے، وہاں 3 دن سے پانی کا ایک قطرہ تک نہیں پیا، کیسے حالات ہوں گے؟ علی اکبر بابا سے کہتے ہیں، بابا بہت پیاس لگی ہے، آپ چند قطرے پانی کے پلا دیں تو میں ابھی بھی طاقت رکھتا ہوں ان سے لڑنے کی۔ تو روایت میں ملتا ہے امام حسین اپنے بیٹے علی اکبر سے کہتے ہیں، بیٹے یہ انگوٹھی لو اور اسے چوس لو۔ اور دوسری روایت میں ملتا ہے امام حسین بیٹے سے کہتے ہیں، بیٹے جب ہم لوگ سفر میں ہوتے تھے اور ہم لوگوں کو پیاس لگتی تھی تو ہمارے نانا رسول اللہ ہمیں اپنی زبان چساتے تھے، بیٹے آؤ اور میری زبان چوس لو۔ یہ کہہ کر امام حسین اپنے بیٹے علی اکبر کے منہ میں زبان دیتے ہیں۔ جیسے ہی امام حسین کی زبان علی اکبر کے منہ میں آتی ہے، علی اکبر کے زخم ہرے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ سختی تو میرے 56 سالہ باپ کی زبان میں ہے، لیکن علی اکبر امام حسین کی زبان کو چوستے ہیں۔ اس کے بعد علی اکبر اپنے بابا امام حسین سے کہتے ہیں، بابا اپنے بیٹے علی اکبر کا آخری سلام لیں۔ امام حسین علی اکبر سے کہتے ہیں، بیٹا جاؤ اور اپنی جان کو قربان کر دو اور دین کی حفاظت کرو۔ علی اکبر واپس پلٹتے ہیں، دشمن منظم ہو چکا تھا۔ علی اکبر جیسے ہی پلٹتے ہیں دشمن کہتے ہیں، گھیر لو۔ چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، اتنے زخم جسم پر پڑے کہ کپڑے لہولہان ہو گئے، سر پھٹ گیا، اور ایک یزید پلید نے ایک ایسا نیزہ مارا امام علی اکبر کو کہ امام علی اکبر گھوڑے سے فرش زمین پر آ گئے، اور جیسے ہی زمین پر آئے پکارنے لگے، بابا اپنے بیٹے علی اکبر کی خبر لیجئے۔ امام حسین کو جیسے ہی آواز آئی امام حسین دوڑتے دوڑتے میدان کربلا میں پہنچے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں کسی نے بکھیر دی ہوں۔ امام حسین اپنے بیٹے علی اکبر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد امام علی اکبر کے سر سے گرد کو صاف کرنے لگتے ہیں۔ آج تصویر مصطفیٰ خاک و خون میں نہائی ہوئی ہے۔ امام حسین اپنے 18 سال کے جوان بیٹے سے کہتے ہیں، بیٹے کیسے ہو؟ علی اکبر کہتے ہیں، بابا بڑی تکلیف ہے آپ کے بیٹے کو، بڑی تکلیف ہے، اور یہ جو نیزہ میرے سینے میں پیوست ہو گیا ہے وہ بڑی تکلیف دیتا ہے، آپ اس نیزے کو نکال دیں۔ اگر آپ اس نیزے کو نکال دیتے ہیں تو میں ابھی بھی آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ میں دشمنوں سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ امام حسین کربلا کی ریت پر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اپنے 56 سالہ بڑھاپے کی ساری طاقت کو اکٹھا کرنے کے بعد جیسے ہی اس نیزے کو علی اکبر کے سینے سے نکالتے ہیں، نیزے کو نکالنا تھا کہ نیزے کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا دل بھی نکل آتا ہے۔ جیسے ہی امام حسین اپنے بیٹے علی اکبر کا دل اس نیزے کے کنارے پر دیکھتے ہیں، امام حسین کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ حسین جس نے بچپن سے غم جھیلے تھے، وہ حسین جو صبر کا پہاڑ تھا، پہاڑ، وہ حسین جس میں کوہ ہمالیہ سے بھی زیادہ صبر تھا۔ صبر ایوب اگر دیکھنا ہے تو حسین میں دیکھو، صبر الیاس اگر دیکھنا ہے تو حسین میں دیکھو، صبر مصطفیٰ کے جلوے اگر دیکھنے ہیں تو حسین میں دیکھو۔ 56 سال کی عمر تک آتے آتے امام حسین کا سر اور داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا، لیکن جیسے ہی اپنے بیٹے کی لاش کو، یار باپ آخر باپ ہوتا ہے، باپ کے سینے میں بھی ایک دل ہوتا ہے، اس باپ سے پوچھو جس کے بیٹے کو ڈاکٹر نو گارنٹی کہہ دیتا ہے، لیکن حسین میں تمہیں کیا نام دوں، کس نام سے پکاروں؟ جیسے ہی اپنے بیٹے علی اکبر کا دل اس نیزے کے کنارے میں دیکھا، امام حسین کے ہوش اڑ گئے، آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، ایک عجیب سی حالت ہو گئی۔ اور اس کے بعد علی اکبر نے آخری ہچکی لی،
راوی کہتے ہیں کہ جب امام حسین اپنے بیٹے علی اکبر کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر خیمے میں لے جا رہے تھے تو اسی وقت امام حسین کے سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے۔ خیمے سے سیدہ زینب شہربانوں سے کہتی ہیں، شہربانوں دیکھو، آج حسین کو اس کے بیٹے کے غم نے بوڑھا کر دیا، آج امام حسین اپنے بیٹے کا غم برداشت نہ کر سکا۔ امام حسین آتے ہیں اور اپنے بیٹے کا لاشا خیمے پر رکھتے ہیں، آہو فغا مچ جاتی ہے۔ اور وہ وقت بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا جس وقت امام حسین اپنے ننھے سے بیٹے معصوم علی اصغر کو گود میں اٹھا کر میدان کربلا لے جاتے ہیں، اور جیسے ہی میدان کربلا پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں یزیدیوں تمہاری اس سے کیا دشمنی ہے، اس کو چند قطرے پانی کے پلا دو، اس کا ثواب قیامت میں تم کو دوں گا۔ یزیدی کہتے ہیں حسین ایسے کر کر کے تو تم سارے بچے لے کر آتے رہو گے، ہم کس کس کو پانی پلائیں؟ امام حسین خاموش ہو جاتے ہیں، اور پھر ان میں سے ایک یزیدی چیخ کر کہتا ہے حسین ہم تیرے بچے کو پانی پلائیں؟ سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے، استغفر اللہ۔ اور اس کے بعد ایک دوسرے سے اشارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں، اور یہ کہہ کر ایک یزیدی تیر چلا دیتا ہے کہ حسین تجھے اپنے بچے کی پیاس کا بڑا احساس ہے، لے آج کے بعد تیرا بچہ کبھی پانی نہیں مانگے گا، اور تیر چلاتا ہے، اور وہ تیر آ کر 6 مہینے کے معصوم علی اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے۔ امام حسین جیسے ہی اپنے 6 مہینے کے معصوم علی اصغر کی طرف دیکھتے ہیں، امام حسین جیسے ہی اس تیر کو اپنے بازو سے کھینچتے ہیں تو ایک فوارہ نکلتا ہے خون کا، اور امام حسین کا چلو اس خون سے بھر جاتا ہے۔ امام حسین اس خون کو اچھال کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تو نے 19 سال کے قاسم کی قربانی کو قبول کیا، تو نے 18 سال کے جوان علی اکبر کی قربانی کو قبول کیا، تو نے عباس علمدار کی قربانی کو قبول کیا، اور اب یہ 6 مہینے کی معصوم قربانی کو بھی قبول کر لے۔ آج کربلا میں وہ منظر ہو گیا جس کو دیکھ کر فرشتوں کی بھی چیخ نکل آئی ہوگی۔ آج حسین نے وہ کام کر کے دکھا دیا جس کام کو کرنے کی فرشتوں میں بھی ہمت نہیں تھی۔ اس کے بعد امام حسین معصوم علی اصغر کو لے کر خیمے کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی خیمے کی عورتوں نے دیکھا کہ امام حسین علی اصغر کو لے کر آ رہے ہیں تو ایک دوسرے سے عورتیں باتیں کرنے لگیں کہ ہم تو حسین سے پہلے ہی کہتے تھے کہ بچے کو لے جاؤ، پہلے لے جاتے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، دیکھو ان لوگوں نے پانی پلا دیا نا، اسی لیے بچہ تڑپتا نظر نہیں آتا، دیکھو ان لوگوں نے پانی پلا دیا نا، اس لیے بچہ بلکتا نظر نہیں آتا، روتا نظر نہیں آتا۔ امام حسین علی اصغر کو خیمے پر لے کر آتے ہیں تو شہربانو اور زینب کہتی حسین ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ بچے کو لے جاؤ، پہلے لے جاتے تو ابھی اتنی تکلیف نہیں ہوتی، ان لوگوں نے پانی پلا دیا نا۔ یہ سن کر امام حسین خاموش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں علی کے گھر کے شہزادے نے پانی پیا ہے، لیکن یزیدیوں کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ نانا رسول اللہ کے ہاتھوں سے پیا ہے، صاحب کوثر کے ہاتھوں سے پیا ہے۔ اور یہ کہہ کر امام حسین علی اصغر کا لاشا خیمے پر رکھتے ہیں۔ عورتیں 6 مہینے کے معصوم علی اصغر کی لاش کو دیکھ کر تڑپ جاتی ہیں اور رونے لگتی ہیں۔ امام حسین سب کو تسلی دیتے ہیں، اور تسلی دینے کے بعد اب وہ وقت آتا ہے جب میرے امام کی باری ہے، میرے امام حسین کی باری ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔